ہاتھ ملائے ہیں. ہاتھ ملانا بڑا ضروری ہے. یہ ایک سمبولک میسج ہوتا ہے دونوں ممالک کی عوام کو کہ ہم جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ آگے آنے والے وقت میں نہیں کریں گے. لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھائی لینڈ میں جو ملٹری ہے وہ بہت پاورفل ہے, اور اگر ملٹری چاہے گی تو یہ جنگ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایز آف ناؤ دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر ہوا ہے. لیکن اب ہمارے پاس جو امپورٹنٹ انفارمیشن اور نیوز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ چین اور امریکہ کی بھی ایک طرح سے ایک گریٹ پاور پالیٹکس اس میں کام آئی ہے, اور دونوں ممالک بھی ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پہلی بار کسی سیز فائر میں امریکہ کے ساتھ چین کا نام بھی لیا جا رہا ہے. بار بار چین کا نام جو ہے کمبوڈیا کے پرائم منسٹر نے لیا ہے, نام انور ابراہیم صاحب نے لیا ہے جو پرائم منسٹر ہیں ملیشیا کے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ چائنا اور امریکہ کی جو ٹسل ہے وہ اب ایک طرح سے سیز فائر کے درمیان بھی آ گئی ہے, اور دونوں ممالک کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کس طرف جائیں گی. چلیے جی, پہلے ہم پریس کانفرنس کی بات کرتے ہیں کہ جو یہ آج پریس کانفرنس ہوئی کچھ گھنٹے پہلے, اور اس پریس کانفرنس میں دونوں جو سائیڈز ہیں, کمبوڈیا کی سائیڈ نے کیا کہا, تھائی لینڈ کی سائیڈ نے کہا, اور انور ابراہیم صاحب نے کیا کہا, جو بیسکلی میجر جو تھے ماسٹر مائنڈ تھے اس سیز فائر کے, جن کی وجہ سے یہ سیز فائر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیش عمل ہوا ہے. تو انور ابراہیم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے دونوں وزراء اعظم کے ساتھ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس از اے وائٹل فرسٹ اسٹیپ ٹو اے ڈی ایسکیلیشن اینڈ اے ریسٹوریشن آف پیس اینڈ سیکورٹی. آل پارٹیز شیئرڈ اے کمٹمنٹ ٹو پیس, یعنی دونوں پارٹیز جو ہیں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ, انہوں نے پیس کی بات کی ہے. اب آنے والے وقت میں جو ہے وہ جنگ کا خاتمہ ہوگا. کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی وہ اب رک گئی ہے, اور انکنڈیشنل سیز فائر ہوا ہے. یاد رکھیے گا, انکنڈیشنل سیز فائر کا مطلب ہے کہ نہ کمبوڈیا کی جانب سے کوئی کنڈیشن رکھی گئی ہے جنگ روکنے کی, نہ تھائی لینڈ کی جانب سے کوئی کنڈیشن رکھی گئی ہے اس جنگ کو روکنے کی. امپورٹنٹ آپ کو چیز بتاؤں گا کہ کمبوڈیا وہ پہلا ملک تھا جس نے سیز فائر کی بات کی اور ریکویسٹ کی امریکہ سے اور خاص طور پہ ملیشیا سے کہ آپ تھائی لینڈ کو کہیں کہ وہ سیز فائر کرے, کیونکہ میں نے اپنی پچھلی تقریباً 3-4 ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ تھائی لینڈ ملیٹریلی 3 گنا بڑا ملک ہے کمبوڈیا سے اور زیادہ طاقتور ملک ہے, اور اگر وہ چاہے تو کمبوڈیا کے آدھے حصے کو بھی کیپچر کر سکتا ہے, کیونکہ تھائی لینڈ کی ایک پراپر ایئر فورس ہے. تھائی لینڈ کے پاس تقریباً 20 سے 25 F-16 فائٹر جیٹس ہیں, اور اوور آل 120 فائٹر جیٹس کے تقریباً 5 یا 6 اسکواڈرنز ہیں. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو فائٹر جیٹس کی فورس ہے اور جو تھائی لینڈ کی پاور ہے وہ بہت زیادہ پاور تھی, اور اس پاور کا اندازہ کمبوڈیا کا ہوا, اور آخر میں کمبوڈیا جو ہے وہ اس چیز پہ مان گیا کہ اب ہم اس جنگ کو نہیں جاری رکھیں گے. اور اوبیسلی پھر تھائی لینڈ پہ بھی پریشر آیا امریکہ کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, کہ آپ بھی اس جنگ کو جاری نہ رکھیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ معاملات کو دیکھ لیں گے. اچھا, اس کے بعد اگلا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ انور ابراہیم صاحب نے اس پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اینڈ کو آرگنائزڈ بائی US with the active participation for the People Republic of China to promote the peaceful resolution on the ongoing situation. یعنی دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چائنا اور امریکہ کا ذکر بار بار آ رہا ہے. اب بہت سارے آرٹیکلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس ٹائم جو ہے ایسٹ ایشیا کی جو پہلی وار ہے جب سے چائنا اور امریکہ جب سے چائنا پاورفل ہوا اتنا زیادہ, یہ جنگ جو ہے یہ ایک طرح سے نئی امریکہ اور چائنا کی جو انڈو پیسیفک ریجن ہے اس میں کولڈ وار کا جو ایک نیا جو ہے وہ برکس لگ سکتی ہیں. یعنی جو نئی کولڈ وار چل رہی ہے, نیا سیکورٹی کمپٹیشن ہے امریکہ اور چائنا کا, یہ سیکورٹی کمپٹیشن جو ہے یہ شروع ہو سکتا ہے ایسٹ ایشین ممالک سے. اس وجہ سے جو ہے چائنا اور امریکہ کا نام بار بار لیا جا رہا ہے, اور چین اور امریکہ نے دونوں نے کوشش کی ہے کہ وہ کسی طرح اس کو سیز فائر اس جنگ کو کروائیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر امریکہ پوری طرح سے تھائی لینڈ کا ساتھ دیتا اور چائنا پوری طرح سے کمبوڈیا کا ساتھ دیتا تو یہ جنگ اور زیادہ بڑھنی تھی. چین نے کمبوڈیا کو اسلحہ سپلائی کرنا تھا, اور تھائی لینڈ کو امریکہ نے اور زیادہ اس کی ایئر فورس کو تگڑا کرنا تھا, جسے تھائی لینڈ اور جو کمبوڈیا کی جنگ ہے یہ ایک طرح سے پراکسی وار شروع ہو جاتی چائنا کی اور امریکہ کی. تو یہ چائنا اور امریکہ کی پراکسی وار ہونے سے بچی ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایک اور فلیش پوائنٹ مل گیا ہے اگلی جنگ کا امریکہ اور چائنا کو, وہ ہے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا. اب جو آرٹیکلز آ رہے ہیں ہمارے پاس ویسٹ سے اور ایشین جو ڈیفنس سیکورٹی آرٹیکلز آ رہے ہیں وہ بڑے سوچنے اور پڑھنے والے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ آنے والے وقت میں امریکہ اور چائنا کی نئی پراکسی وار بھی شروع ہو سکتی ہے ان دونوں ممالک کو لے کے. آپ کو یاد ہوگا جب کولڈ وار چل رہی تھی تو اس ٹائم نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان 1950 میں کورین وار شروع ہوئی تھی. نارتھ کوریا کو سوویت یونین سپورٹ کر رہا تھا اور ساؤتھ کوریا جو تھا وہ امریکہ اور اس کے الائز سپورٹ کر رہے تھے. تو پراکسی وار بھی شروع ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم پہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں امریکہ کی, جس کے چانسز جو ہیں وہ ہمیں اب آہستہ آہستہ نظر آ گئے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ تھائی لینڈ نے اس حملہ کرنے سے پہلے, جو کہ یہ تقریباً 1 مہینے پہلے پلاننگ کر رہا تھا, میں نے آپ کو ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ تھائی لینڈ 1 مہینے سے یہ پلاننگ کر رہا تھا حملہ کرنے کی, تھائی لینڈ نے ہو سکتا ہے گرین لائٹ لی ہو امریکہ سے کہ ہمیں تھوڑا سا معاملات